الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ اکبر خان ہے پشاور سے، انابت سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کریمی عطا کریں۔ انابت اللہ نے انسان کو ایک شعور دیا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنے ذی روح ہیں دنیا میں ان میں یہ شعور نہیں ہے۔ صحیح۔ حیوان ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، انسان سے ملتے جلتے بندر وغیرہ بھی ہیں، لیکن کوئی چیز دو چیزوں کو ملا کر کھانا نہیں بنا سکتی، کوئی چیز کپڑے کو کاٹ کر لباس نہیں بنا سکتی۔ انسان کو تجزیات کا ایک شعور دیا اللہ۔ انسان ٹکڑے جوڑ کر لباس بنا لیتا ہے، 15 چیزیں جوڑ کر ایک ڈش بنا لیتا ہے، اس کا الگ ٹیسٹ ہے، 2 چیزیں بدل دیتا ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے، دوسری ڈش ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کے لیے یہ سب کچھ سوچتا ہے، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ زندگی کہاں سے آئی، کس نے دی، کہاں جائے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی 6 کھرب آبادی ہے دنیا کی اور بڑھ رہی ہے۔ جی ہاں، اس کا مطلب ہے کہ شرح اموات سے شرح پیدائش زیادہ ہے۔ زیادہ ہے، بالکل ٹھیک۔ تو ایک جمع غفیر ہے جو روزانہ ایک سیلاب ہے انسانوں کا جو روز دنیا میں وارد ہو رہا ہے، ایک سیلاب ہے جو روز دنیا سے خارج ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ انسان کو سوچنا تو چاہیے کہ یہ آنے والے کہاں سے آ رہے ہیں، جانے والے کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں کون سا شہر ہے جس میں اتنے لوگ ہیں کہ آئے جا رہے ہیں، کون سا ملک ہے، کون سی مملکت ہے مسلسل وہاں سے آئے جا رہے ہیں، اور یہ جو جا رہے ہیں کب سے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر جس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا تجزیہ کر کے ہم ذہن میں تصویر بن جاتی ہے، لباس میں جوڑ جاڑ کے بنا لیتے ہیں، لکڑیاں جوڑ کر آگ جلا لیتے ہیں، مختلف کھانے جوڑ کر ڈش بناتے ہیں، ان حالات کو جوڑ کر ہم نتیجہ نکالیں تو ایک نتیجہ نکلے گا کہ وہ کون ہے جس کو چلا رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ مجھے اس سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ جب آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے تو اسے انابت کہتے ہیں۔ اسے انابت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورتی سے آپ نے اور یادی الہ میں ینیب، جس کے دل میں انابت آ جاتی ہے اسے ہم اپنے راستے دکھا دیں۔ اللہ اکبر۔ آگے وہ کہتا ہے میں خود سنبھال لیتا ہوں، خوش نصیب ہیں۔ خوش۔ لیکن اللہ، اتنا تو انسان کرے نا۔ بس یہ چیزیں انسان نے شاید رکھی ہیں 70 سال کے بعد کی، کہ جب عمر 70 سال کو پہنچے گی پھر سوچیں گے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، جب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تب سوچیں گے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں محمد رمضان نے ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ کیا ایک مرید باصفا برزخ میں بھی شیخ کی صورت سے مستفید ہو سکتا ہے، اور یہ کہ کیا مشائخ برزخ میں بھی توجہ دے سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ دنیا اور برزخ میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہم 1000 دکھوں کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، کھٹک رہتی ہے۔ صحیح۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہے۔ کچھ لوگ بڑے خوشحال ہوتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں، لیکن کچھ لوگ انہیں بھی یاد ہوتا یاد رہ جاتے۔ بے شک۔ دل ایک جہان ہے، ایک بڑا شہر ہے۔ اس دل میں جہاں دوست بستے ہیں وہیں دشمن بھی بستے ہیں۔
کوئی شک نہیں، کوئی شک آپ کبھی دشمنوں کو بھولے ہیں؟ سوال ہی پیدا اس نہیں کا ہوتا، مطلب بلکہ وہ زیادہ ہے یاد اس کا رہتے ہیں۔ مطلب ہے دل کے شہر کے باسی وہ بھی ہے۔ دوست بھی دلوں میں رہے۔ جب آپ برزخ میں بندہ داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کیفیات دنیا والی بدل جاتی ہے۔ صحیح۔ یہاں تو ہم سن رہے ہیں نا برزخ ہے، جب داخل ہوتے ہیں وہ وارد ہو جاتا ہے۔ اگر تو نجات ہو جائے تو توجہ اللہ اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر گرفتار بلا ہو جائے تو دوزخ ایسی مصیبت ہے کہ پھر وہ کچھ یاد نہیں رہنے دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو دونوں حالتوں میں دونوں اپنی اپنی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ صوفیاء اہل اللہ اور یہ سلاسل ہیں، ان میں کمال یہ ہے کہ یہ جو کیفیات دنیا میں حاصل کرتے ہیں اور ان کی روح عالم بالا تک پرواز کرتی ہے، انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، کیفیات وارد ہوتی ہیں، تو جس کی روح کو دنیا میں سفر کرنے کا کمال نصیب ہے اسے برزخ میں بھی وہ کمال رہتا ہے۔ اچھا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت کم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، متوجہ اللہ رہتے ہیں۔ رہا شیخ اور طالب کا رشتہ، تو شیخ سے طالب نے برکات لینی ہے، ان کے لیے یہ جہان ہے۔ صحیح۔ جب موت آئی لینا دینے کا معاملہ ختم ہو گیا، جہاں کوئی ہے وہیں رہے گا۔ صحیح۔ موت آئی آپ کی دکان بند ہو گئی، موت آئی آپ کے سودے منسوخ ہو گئے، موت آئی آپ کی وصولیاں کوئی کرے گا، وارث کریں گے، آپ کا کام بزنس ختم ہو گیا، موت آئی اعمال منتقی ہو گئے، ترقی درجات کی بات ختم ہو گئی، نہ شیخ کی ضرورت نہ کسی کی، جو کچھ کمالیت ہے وہی ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ ویسیہ ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گیپ ہے، 300-400 سال کا گزارش یہ ہے، گیپ یہ وہ لوگ ہیں نا جی کہ جن کی روحیں قوت پرواز رکھتی ہیں، لیکن سلسلہ اویسیہ میں بھی کسی زندہ سے اتنی تربیت لینی پڑتی ہے کہ روح برزخ تک جائے، پھر وہاں سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ صحیح، مطلب وہاں جانا پڑتا ہے، یہ محنت کرنا پڑتی ہے، یہ کسی دنیا میں کسی سے لینا پڑتا ہے، بنیادی تربیت لینا پڑتی ہے۔ جب روح کی برزخ تک رسائی ہو جائے تو پھر ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ حضرت جی خیام علی ہیں ابو ظبی سے، جس طرح دنیاوی اسٹیٹس کے مطابق ہم لباس پہنتے ہیں، روح کا لباس بھی روحانی درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ عموماً روح اسی لباس میں ہوتی ہے جو بدن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مشکل ہے کہ اسے کوئی اور لباس دیا جائے۔ آپ بدن کے لباس کو روحانی سٹیٹس کے مطابق کریں، روح کا بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر رضوان کھاریاں سے، حضرت جی ایک مسلمان پہ تبلیغ دین کس حد تک فرض ہے؟ دوران تبلیغ کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اور یہ بھی کہ تبلیغ کا سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ تبلیغ کی بنیاد ہے جاننے اور سیکھنے پر۔ ٹھیک ہے۔ جتنا کوئی جانتا ہے اتنا آگے پہنچانا اس پر فرض ہے۔ صحیح۔ جتنا جانتا ہے۔ تو تبلیغ کی بنیاد جو قرآن نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہر قبیلے یا ہر قوم میں سے کچھ افراد ہوں جو دین سیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن نے فرمایا واپس آ کر اپنی بستی کو دین پہ قائم کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی تبلیغ کی جو تھیوری قرآن نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بستی، ہر آبادی، ہر قریے، ہر شہر کے لوگ، کچھ لوگ دین سیکھنے جائیں، علماء سے، مدارس سے دین سیکھ کر واپس آئیں، تو اس قریے کو، اس قوم کو، اس خاندان کو، اس گاؤں کو، اس شہر کو دین پر قائم کرنے کے لیے محنت کریں۔ قرآن نے جو تبلیغ بتائی ہے وہ یہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری تبلیغ ہے آپ کا کردار۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کے کردار سے آپ کے گھر والے، والدین، بزرگ، آپ کے دوست، آپ کے بھائی چھوٹے، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد دین سیکھے۔ صحیح۔ بغیر آپ کے پڑھائے، بغیر آپ کے بتائے، آپ کا کردار ان کی رہنمائی کر رہا ہو، یہ بہت بہترین تبلیغ ہے کہ وہ آپ جیسا بننا چاہیں اور آپ کے کردار کی روشنی میں وہ نیک ہوتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔
یعنی اپنی اولاد کو اگر نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو خود نیکی پر آ دیں. اور تیسرا طریقہ ہمارا بن گیا ہے کہ خود عمل کریں نہ کریں لوگوں کو بتاتے پھریں. اس پر کچھ مولوی وعدہ کر دیتے ہیں جنت کا بھی اور حوروں کا بھی اور وہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے. یہ میرے خیال میں من گھڑت باتیں ہیں. میرے بھائی آپ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے. اللہ آپ اپنے گھر کی باہر جا کر کیا کریں؟ اور یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں اور یہ بنا لینا کہ جی بس میں چلہ لگاؤں گا تو جو باقی جو مرضی کرتا ہوں یہ معاف ہو جائیں گے، یہ غلط ہے. چلے لگانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے اور یہ معاملات درست ہو جائے. سبحان اللہ. تو جو نتیجہ ہے وہ مل نہیں رہا تو اس تجارت کا کیا حاصل؟ تو تبلیغ رواج نہیں ہے، دینی فریضہ ہے. اور حضور کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو کان آیا ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا کوئی ایک حکم بھی تم تک پہنچے تو آگے بتاؤ. تو آگے بتانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. ایک بندہ خود جھوٹ بول رہا ہے دوسروں کو سچ بولا کرو تو وہ کیسے ممکن؟ بالکل خود حرام کھا رہا ہے دوسروں کو کرے حلال کھایا کرو. تو کہتے ہیں خود تو ڈنکی کی ڈش کھاتے ہو، ہمیں بتاتے ہو کہ حلال کھاؤ. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. انہوں نے ایک صاحب انہوں نے نام نہیں لکھا، طلب الہی کا تعلق روح سے ہے یا نفس سے ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جس کی جو اصل اور اساس ہوگی اس میں اس کی طلب ہوگی. ٹھیک ہے. نفس کہاں سے آتا ہے؟ آگ مٹی ہوا پانی عناصر اربع کے ملنے سے نفس بنتا ہے. تو نفس کی جو تمنا ہے وہ مادی نعمتوں کی طرف ہے. صحیح. روح عالم امر سے آتی ہے. اس کی جو تمنا و آرزو ہے وہ طہارت پاکیزگی اور عالم امر کی طرف ہوتی ہے. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. عورت کے لیے پردہ کا کیا حکم ہے اور عورت کو خود کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ پردہ نہ کرنے والی عورت کے بھائی باپ اور شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ گزارش یہ ہے، یہ فقہی احکام ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ مقامی علماء سے پوچھ لیا کریں. اصل میں اس میں پروگرام میں بھی یہ بات واضح کر دوں کہ ناظرین محترم یہاں پر جو بھی آپ سوال بھیجیں وہ ایسے ہوں کہ جو معیاری سوال ہوں. یہ جو سوالات ہیں یہ حضرت صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ یہ تو آپ اپنے قریبی علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے حضرت جی پھر اگر شامل نہ کروں یہ سوالات ان کے، میں نے یہ روکے ہوئے تھے تو اتنی کالز آتی ہیں ان کی طرف کہ ہمارا سوال کیوں نہیں پوچھا گیا، ہمارا سوال. یہ ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے تو اس میں صرف سوال کرنے کے لیے سوال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن نے عورت کا پردہ بتا دیا. بالکل صحیح. اسے کھلی چادر لینی چاہیے، اسے تھوڑا سا اس طرح حجاب کر لینا چاہیے، بدن کو ڈھانپ لینا چاہیے. یہ عورت کا پردہ ہے. کوئی پاس زیب وغیرہ یا زیورات پہنے ہوئے ہیں تو باہر نکلے تو ان کی کھنک کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اور جو پردہ نہیں کرتی ان کو ان کے باپ کو یا ان کے گھر کی تربیت ہوتی ہے یا والدین کا مزاج ہوتا ہے یا گھر کا ماحول ہوتا ہے. گھر کا ماحول دینی ہوتا ہے تو وہ پردہ بھی کرتی. بالکل صحیح. تو گھر والے ان سے کیا پوچھیں گے؟ تو اللہ سب سے پوچھ لے گا بھائی. اللہ سے ہم تو کہتے ہیں اللہ کریم سب کو معاف کرے اور سب کو توفیق دے کہ وہ دین کے مطابق رہیں. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ ہمیں اپنا سوال ای میل کر دیجئے یا ایس ایم ایس کر دیجئے. اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.